الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ذہن میں آپ کی سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین نافقوا کہتے ہیں، یا ایھا الذین اشرکوا کہتے ہیں کہ مشرکو تم ایمان لے آؤ، یا تو یہ کہتے ہیں کہ منافقو تم ایمان لے آؤ. لیکن اللہ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو چکے ہیں لیکن کامل مسلمان نہیں ہوئے. کلمہ پڑھ کر تم مسلمان تو ہو چکے ہیں لیکن کامل مسلمان نہیں ہوئے. کامل مسلمان تب بنو گے جب تمہارا آنکھ بھی مسلمان ہوگا، تمہاری زبان بھی مسلمان ہوگی، تمہارا ہاتھ بھی مسلمان ہوگا، تمہارا پیر بھی مسلمان ہوگا. اس وقت تم کامل مسلمان سمجھے جائیں گے. ابھی تم کامل مسلمان نہیں ہیں. اقوال کے غازی تو ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہیں. مسجد تو بنا دی شبر ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہیں برسوں میں نمازی نہ بن سکا. ہمیں تو اس ایمان کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پکے مسلمان ہو جائیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے آج جو ایمان کی قدر، حالانکہ ایک ایمان والے کی قدر اللہ کے وہاں وہ ہے ساری دنیا کافروں سے بھر جائے، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا جب تک کلمہ پڑھتا رہے گا اللہ اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے. زمین اور آسمان کے پورے نظام کا برقرار رہنا یہ ایک ایمان والے کے دنیا میں ہونے پر موقوف رہے گا. اتنا قیمتی ایمان والا اللہ کے یہاں.
لیکن آج جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بدلے میں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی مال و دولت کے بدلے میں جو آج ایمان کا سودا جو ہم کر رہے ہیں، وجہ یہ کہ اس ایمان کی عظمت اور قدر ہمیں نہیں معلوم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک لٹیرا آیا ایک مرتبہ، میں چھوٹا تھا، وہ ڈاکو آ کر مجھے کہنے لگا، میرے ہاتھ میں ایک قیمتی انگوٹھی تھی، بہت قیمتی انگوٹھی۔ یہ ڈاکو میرے پاس آ کر یہ کہنے لگا کہ انگوٹھی کا چکھو، تو میں نے چکھا، میں تو چھوٹا بچہ تھا تو پھیکی لگی۔ اس نے ایک چاکلیٹ نکال کر دی، اس زمانے میں گڑ چلتا تھا، گڑ کی ڈلیا اس زمانے میں چلتی تھی، میں چاکلیٹ سے مثال دے رہا ہوں، ایک چاکلیٹ تھی اور کہا کہ اس کو چکھو۔ جب چاکلیٹ کو چکھا تو بہت میٹھی لگی، بہت میٹھی لگی، اور ڈاکو نے کہا کہ یہ میٹھی چیز لے لو، آپ کے ہاتھ میں پھیکی چیز جو ہے مجھے دے دو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے انگوٹھی نکال کر اس ڈاکو کو دے دی اور ایک چاکلیٹ جو ہے وہ لے لی۔ میری والدہ کے پاس گیا تو والدہ نے کہا کہ عجیب بیوقوف بن کر آئے ہیں۔ فرمایا زندگی بھر یہ قصہ والدہ سنایا کرتی تھی مجھے، تو مجھے یاد ہے کہ مسلمانوں اسی مثال کو دے کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج ہماری ایمان کی دولت کا حال یہی ہے کہ دنیا کی چلکتی اور ملکتی اور پھلکتی ان چیزوں کی جس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں، ان چیزوں کے بدلے میں اتنی قیمتی دولت ایمان کی، لیکن ہم اتنی قیمتی ایمان کی دولت دنیا کے چند معمولی کوڑیوں کے خاطر اس ایمان کی دولت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس ایمان کی دولت کی قدر کریں، اور اتنا عجیب ایمان ہے اس دور کے مسلمانوں، ہمارے لیے بڑی بشارت بھی ہے۔ ان حالات میں، ان فتنوں میں، ان پریشانیوں میں اگر ہم اپنی ایمان کی دولت کو بچا لیں گے تو سب سے عجیب ایمان بھی ہمارا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک مرتبہ غزوے سے تشریف لائے، راستے میں آپ نے قضائے حاجت کی، تیمم کر لیا، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب پانی تو سامنے ہے، اب وہاں جا کر وضو فرما لیں۔ فرمایا نبی نے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہاں سب جانے کے پر میری زندگی کی کوئی گارنٹی اور وارنٹی تو نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے بعد اس حال میں جاؤں کہ میں وضو سے ہوں، پانی نہیں تھا، میں نے تیمم کر لیا، وہاں جا کر میں وضو کر لوں گا۔ اللہ کے نبی نے وہاں جا کر وضو فرما لیا، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرشتوں کا، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، ان کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ چاہتے تو بھی نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر داعیہ ہی نافرمانی کا نہیں رکھا ہے۔ فرمایا ان کا ایمان نہیں، تو اللہ کے حبیب آپ زیادہ جانتے ہیں کہ ان کا ایمان۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری دنیا سے جانے کے بعد سینکڑوں سال کے بعد ایک میری وہ امت کی جماعت ہوگی قیامت سے پہلے پہلے، فرمایا چاروں طرف سے ان کے ایمان کے حملے ہوتے ہوں گے، چاروں طرف سے ان کے ایمان کے دشمن پیدا ہوتے ہوں گے، چاروں طرف سے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ موجود ہوتے ہوں گے، لیکن یہ جماعت صرف میری باتیں اپنے علماء سے سنے گی، میری باتیں اپنے علماء سے سنے گی، میرے قرآن کی باتیں اپنے علماء سے سنے گی۔ حالانکہ انہوں نے صحابہ مجھے نہیں دیکھا ہے، صحابہ انہوں نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، صحابہ انہوں نے مجھے میرا دیدار نہیں فرمایا ہے، صحابہ انہوں نے جبرائیل امین کو اور فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، لیکن بن دیکھے، بغیر دیکھے ہوئے میری جو باتیں ان کے علماء ان تک پہنچائیں گے، یہ بن دیکھے ان باتوں کو قبول کر لیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا ان کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ایمان ہے کہ اس دور سے آج ہم نہیں گزر رہے، چاروں طرف سے آپ جانتے ہیں کہ صرف تذکرہ جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے صرف مسلمانوں کا، پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ساری دنیا میں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا چاروں طرف سے ان کے ایمان کے ڈاکہ ڈالنے والے، ان کے ایمان پر حملہ کرنے والے، ان کے ایمان کو لوٹنے والے،
چاروں طرف سے لوگ موجود ہوں گے، لیکن یہ صرف ایمان پر جمع رہے گا، بن دیکھے اللہ اور نبی کی باتوں پر یقین کر لے گا۔ نبی نے فرمایا سب سے زیادہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے۔ لیکن بھائی ایمان کے بعد آزمائیں تو جاؤ گی۔ ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، اللہ کے چہیتے تو ہم ہیں اور آزمائش ہم ہی پر آ رہی۔ تو بھائی اللہ اپنے چہیتوں کو تو آزمائے گا، اپنے پیاروں کو آزمائے گا کہ تم کتنی محبت لے کر آئے ہیں۔ باپ بھی تو اپنے بیٹے کو کبھی آزماتا ہے، استاد بھی تو کبھی اپنے شاگرد کو آزماتا ہے کہ اس کو کتنی محبت ہے، اس کو کتنی عقیدت ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو نہیں آزمائے گا؟ کھڑے کھوٹے کون ہیں، سچے جھوٹے کون ہیں؟ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ آزمائش تو آئے گی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم آپ سے پہلے لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیوں آزما چکے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم سچیوں جھوٹوں کو پرکھیں، کھرے اور کھوٹے کی تمیز کریں، صحیح اور غلط کی تمیز کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو بھی آزمائیں گے، کبھی بھوک میں، کبھی حالات میں، کبھی پریشانیوں میں، کبھی داغا دلی میں، کبھی تو ہم ہڑتال میں، کبھی تو لاک ڈاؤن میں، ہم تم کو بھی آزمائیں گے تاکہ تم ایمان پر کتنے ثابت قدم ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی حالات ہی نہ آئے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کو تو اللہ آزمائیں گے، غیروں کو اللہ نہیں آزماتے۔ لیکن میں نے آیت شروع میں پڑھی کہ اللہ تقاضا کرتا ہے کہ سچے مسلمان بن جاؤ۔ سرسری طور پر جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ نہیں، ہماری آنکھ مسلمان ہے، اگر آنکھ مسلمان ہے تو غیر محرم کی طرف نہیں دیکھے گی۔ ہماری زبان مسلمان ہے تو کسی پر تہمت نہیں لگائے گی، کسی کی غیبت نہیں کرے گی، کسی کی عزت کے دھجیے نہیں اڑائیں گے اگر ہماری زبان مسلمان ہے۔ ہمارے کان مسلمان ہیں تو یہ کان گانا نہیں سنیں گے۔ ہمارے ہاتھ مسلمان ہیں تو یہ جوا نہیں کھیلیں گے، ان ہاتھوں سے شراب نہیں پئیں گے۔ ہم کہتے تھے کہ مسلمان ہیں، حالات ہم پر ہیں، پریشانیاں ہم پر ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ بھی آزما رہے ہیں۔ مسلمانوں کتنے خطرناک حالات، ایک ڈیڑھ سال سے ہم لوگ حالات میں ہیں، لوگوں کے جنازے پر جنازے اترے ہیں، ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، پھر بھی عبرت ہم نے کتنی حاصل کی، کتنی بیداری ہم میں پیدا ہوگی۔ جتنے حالات آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اتنے مسلمان تو بگاڑ پر تو نہیں آ رہا، اتنے حالات کے باوجود کیا تو انتظار میں ہے کہ اس سے بھی سخت حالات پہ مبتلا؟ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں بھی تم دیکھ چکے ہیں، بلکہ بیرونی ممالک میں روزانہ کے حالات، یہ باقاعدہ گزشتہ رات مجھے ایک جگہ سے برطانیہ سے فون آیا، مولانا جنازے کو دفن کرنے کے لیے، صلاۃ جنازہ پڑھنے کے لیے باقاعدہ 3-3 4-4 دن ویٹنگ میں رہنا پڑ رہا ہے، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، اخبار میں بھی پڑھا ہوگا، 2-4 جگہوں سے میں نے خود لاک ڈاؤن کا زمانہ تو سخت لاک ڈاؤن، اور مسلمانوں کے 20 جوان، کبھی 25 جوان پکڑ رہے ہیں پولیس، اور باقاعدہ اخبار میں تصویر کے ساتھ دے رہی ہے کہ لاک ڈاؤن تھا اور یہ لوگ جوا پکڑتے، جوا کھیلتے ہوئے، جگاڑ کھیلتے ہوئے یہ لوگ پکڑے گئے۔ مسلمان تو گرا تو اتنا گرا، چاروں طرف سے حالات ہیں، بیماریاں ہیں، ایک طرف وائرس پھیلا ہوا ہے، روزانہ کے جنازے اتر رہے ہیں، اور ایسے حالات ہے کہ باپ بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسے سخت حالات میں پوری رات تم جوا کے اڈوں میں اور شراب کے اڈوں میں بیٹھے،
کاش کے مسلمان تو اللہ کے گھر پر آتا، 2 رکعت اس مالک کے پاس پڑھتا اور اس مالک کے پاس 2 رکعت پڑھ کر رو کر اس اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا۔ خدا پاک کی قسم، اگر مسلمان آج دنیا کے ایک مسلمان ان حالات پر آ جاتا ہے، اللہ ایک دن میں حالات بدل سکتا ہے۔ لیکن ہم بیداری تو پیدا کریں، اتنے حالات کے باوجود ہم اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی کی کوشش تو کریں۔ تو پکے مسلمانوں کی ضرورت ہے، لیکن آج مسلمان کس کو دیکھ رہا ہے؟ بہت شارٹ ٹائم میں 1-2 مثالیں قرآن کے دے رہا ہوں۔ ہمیں تو آنکھوں سے جو نظر آتا ہے وہی صحیح، خبر میں جو آیا ہے یہ صحیح نہیں۔ خبر میں کیا، قرآن کی خبر میں، حدیث کی خبر میں جو آیا ہے اس پر پکا یقین نہیں ہے۔ اگر پکا یقین ہوتا تو یہ کام نہ کرتے۔ ہماری زندگیاں کیا بن چکی ہیں؟ آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے وہ سچا۔ آنکھ دیکھ رہی ہے کہ رشوت لینے میں فائدہ ہوگا، کہ میرے مال میں لاکھ روپے بڑھ جائیں گے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کوئی آفس میں کام کرنے کے لیے گیا تو 1 لاکھ روپے رشوت لاؤ، میری آنکھ تو یہی دیکھ رہی ہے اور میں لے رہا ہوں، حالانکہ خبر کیا آئی ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، میرے آقا نے فرمایا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ خبر تو یہ آئی، لیکن میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے اس پر میں یقین کر رہا ہوں۔ خبر تو یہ آ رہی ہے کہ چیٹنگ بازی، میرے آقا نے فرمایا میرا امتی ہوگا تو چیٹنگ بازی نہیں کرے گا۔ خبر تو یہ آئی میرا امتی دھوکہ بازی نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا من غش علینا فلیس منا، جو دھوکہ اور چیٹنگ بازی دے گا وہ میرا نہیں ہو سکتا، یعنی میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ خبر تو یہ آئی کہ ہم چیٹنگ بازی نہیں کر رہے، مسلمان دھوکہ بازی نہیں دے رہا، بلکہ آج مسلمان کی زبان سے یہ باتیں سننے میں ملتی ہے کہ مل صاحب گیرونی دکان پر جوان ہو، یہ لوگوں وہ ہندی والوں کریں، وہ بہت سچی اور سیدھی بات کرتی ہے، چیٹنگ بازی مسلمان کرتا ہے، یہ مسلمان سنا رہے ہیں۔ کیا آپ نے روایتوں میں نہیں پڑھا کہ ایک سود کا روپیہ لینے والا یہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ 70 مرتبہ زنا کرے، اس سے بھی بدتر ہے کہ آج مسلمان سود نہیں کھا رہا، لاکھ پر 5 روپے کا سود نہیں لے رہا، لاکھ پر 5,000 روپے، لاکھ پر 3,000 روپے فکس لے رہا ہے، اور اوپر سے یہ کہتا ہے کہ میں نفع لے رہا ہوں۔ کیا مسلمان نہیں کر رہے گا؟ سود کے باب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے لڑائی کا اعلان کر رہا ہے، تو اللہ سے لڑائی کا اعلان کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی بتاؤ کہ جو سودی کاروبار میں ہو، ایک نہیں تو 5 سال کے بعد اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے گھر میں ایک زمانہ یہ تھا کہ لاکھوں اور کروڑوں کے مال میں گھومتا تھا، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کی زندگی میں خود دے چکا ہو، 10 سال کے بعد اس کے گھر پر کھانے کے بھی فافے پڑیں گے۔ کہ اللہ سے لڑائی کا اعلان کر رہا ہے سود کھا کر، لیکن میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ صحیح، خبر جو آئی ہے قرآن حدیث میں اس پر مجھے یقین نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جگہ جگہ مثال دے رہا ہے، نظر کی زندگی پر چلنے والا کامیاب نہیں، آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے اس پر جو یقین کر کے چلے گا وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب کون ہوگا؟ خبر کی زندگی پر چلنے والا، یعنی جو قرآن اور حدیث میں خبریں آئی ہیں۔ وقتی طور پر نفع بھی نظر آئے گا، مال بڑھتے ہوئے بھی نظر آئے گا، لیکن آخر کار ناکامی ہے۔ جو ہماری آنکھ کہہ رہی ہے وہ غلط ہے، قرآن حدیث کی خبریں کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان واقعات کو کوئی ٹائم پاس کے لیے نہیں، قرآن عبرت کے لیے واقعات نقل کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک طرف جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں سامنے جو جادوگر تھے رسیاں ڈالی، نظر بندی ایسے کی جتنے لوگ میدان میں تھے سب کو یہ رسیاں سانپ دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت موسیٰ بھی قرآن کہہ رہا یخیل الیہم من سحرہم، اب نہا تسا موسیٰ بھی ذرا ڈر گئے، اس لیے کہ انبیاء پر بھی جادو کا اثر تو ہوتا ہے۔ یہ تو سارے سانپ نظر آ رہے ہیں بھائی، اس وقت عقل تو یہ کہہ رہی تھی
نظر تو یہ کہہ رہی تھی موسیٰ تم تو اکیلے ہیں. بس مسلمان کہہ رہے ہیں مولانا ہم تو بہت اقلیت میں ہیں, ہم تو بہت کمزور ہو گئے. حضرت موسیٰ اکیلے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت عقل تو یہ کہہ رہی تھی موسیٰ ذرا لاٹھی کو تیرے پاس جو ہے بچا لینا, کوئی سانپ قریب آ جائے گا تو اس لاٹھی سے اپنی حفاظت کر لے گا. نظر یہ کہہ رہی تھی, موسیٰ کی عقل بھی یہ کہہ رہی تھی موسیٰ اس لاٹھی کی حفاظت کر لینا. اور قرآن نے کیا حکم دیا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَعَلْقِ عَصَاكَ موسیٰ اس آتی کو بھی, موسیٰ اس لاٹھی کو بھی زمین پر ڈال لے. عقل چیخ رہی ہے کہ موسیٰ ایک تو لاٹھی حفاظت کے لیے سارے میدان میں صاف ہیں, اس لاٹھی کو بھی زمین پر ڈالنا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عقل پر عمل نہیں کیا, نظر پر عمل نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا, اس لاٹھی کو بھی زمین پر ڈال دیا. وہ لاٹھی نے سارے سانپ بن کر میدان کے سارے سانپوں کو نکل گئی. کامیاب کون ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بنیاد پر کامیاب ہوئے. اگر عقل کے اوپر اور نظر پر عمل کرتے تو موسیٰ ناکام ہو جاتے. کامیابی تو اسی میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا لشکر پیچھے ہیں, فرعون پورے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر آگے چل رہے ہیں. پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں. آگے دریا ہے, آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون لشکر کو لے کر آ رہا ہے. اب کرے تو کیا کرے, آگے دریا ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. قرآن کہہ رہے ہیں موسیٰ یہ قریب اب تو فرعون کا لشکر ہمیں پالے گا اور پکڑ لے گا. کوئی راستہ نہیں ہے. عقل بھی کہہ رہی تھی, نظر بھی کہہ رہی تھی موسیٰ کوئی ہتھیار نہیں ہے, ایک عصا ہے, حفاظت کر لینا. فرعون قریب آ جاوے تو اس عصے کو سر پر مار دینا, ورنہ کوئی بچاؤ کے لیے تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے. لیکن اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. اللہ نے فوراً کیا کہا؟ موسیٰ جو ایک عصا ہے نہیں ہاتھ میں, اس کو بھی ڈال دے زمین پر. وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ ایک عصا ہے, اس کو بھی زمین پر ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصے کو زمین پر ڈال دیا. اللہ نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے. قیامت تک کرنے والی انسانیت کو یہ خبر کر دیا کہ نظر پر اور عقل پر عمل کرو گے دھوکا ہوگا, خبر پر عمل کرو گے جو قرآن اور حدیث میں آئیں گی انشاءاللہ. اگر جنگل میں اور سمندروں میں بھی ہوں گے, اللہ سمندروں میں بھی تمہارے بچاؤ کے لیے راستے پیدا فرما دے گا. تو آیت میں نے یہی پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ایمان تو لائے ہیں لیکن بھائی سچے مسلمان بن جاؤ. تمہاری آنکھ مسلمان ہو, زبان مسلمان ہو, ہمارے کان مسلمان ہو. آج ہماری تقریروں سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے. 2 صحابہ کرام انڈونیشیا گئے, 2 صحابہ کرام کی تجارت کی برکت سے پوری انڈونیشیا کا ملک مسلمان ہو چکا تھا. وہ صحابہ کی سچائی تھی, وہ صحابہ کی مسلمانی تھی, وہ صحابہ کے اخلاق تھے کہ 2 صحابہ کی برکت سے پورے انڈونیشیا کا ملک مسلمان ہو گیا. مسلمانوں آج ہمیں اپنے افعال سے, اپنی زبان سے, اپنے کردار سے, اپنے چال ڈھال سے, اپنی زندگیوں سے آج ساری دنیا کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے اخلاق صحیح ہو جائیں گے, میری اور آپ کی زندگی صحیح ہو جائے گی, سچائی اور امانت داری پیدا ہو جائے گی. آج صحیح معنی میں آپ مسلمان ہو جائیں گے. دنیا کے لوگ آپ کو صحیح معنی میں کہتا ہوں تمہاری زندگی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے, عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.